آدمی بہت زیادہ غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ ہر دن وہ مزدوری کرتا اور جو بھی پیسے ملتے وہ لاتا اور اسی سے اس کا کھانا خرچہ چلتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں جو کہ جوان تھیں، شادی کرنے کے لائق تھیں، لیکن رشتہ نہیں آتا تھا اس لیے کہ وہ غریب تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو انسان غریب ہے تو اس کے یہاں رشتے نہیں آتے، اور اگر کوئی رشتہ آ بھی جائے تو پھر دوسرے لوگ وہ رشتہ کامیاب ہونے نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی عیب لگا دیتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں وہ عیب ہے۔ نہیں چاہتے لوگ کہ یہ ترقی کرے، اس کا کچھ اچھا ہو، اس کا کچھ بھلا ہو، ایسا نہیں ہونے دیتے لوگ۔ لیکن لوگوں کا کیا ہے؟ اللہ جس کو نوازتا ہے، جس کو دیتا ہے، جس کو عزت دیتا ہے، جس کو ذلت دیتا ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ بھائی لوگوں کا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ سامنے والے کے سکھ سے پریشان ہوں گے تو خود آپ دکھ کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اگر آپ دوسرے کے سکھ میں راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت نوازے گا۔ کبھی بھی ہمیں سامنے والے کی خوشیوں سے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے گھر رشتہ آتا ہے تو وہ اس میں ضرور ٹانگ اڑا دیتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، آپ اگر یہ شادی کریں گے تو یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اس طریقے سے باتیں کر کے رشتہ واپس ہو جاتا ہے اور وہ بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہ بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں۔ تو اللہ کے واسطے یہ کام کرنا چھوڑ دیں کہ اس طریقے کا آپ جو جرم کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں، اس کی سزا بہت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے بچیں۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچا پاتا۔ تو وہ شخص غریب تھا، 3 بیٹیاں تھیں، لیکن رشتہ آتا تھا تو محلے والے یا کوئی نہ کوئی ٹانگ اڑا دیتا تھا، ارے اس کی بیٹی ایسی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، آپ یہاں مت کیجئے، وہ رشتے چلے جاتے تھے۔ غریب کے گھر کوئی رشتہ نہیں بیچتا، اور اگر کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو انہی چند خرافاتیوں کی وجہ سے وہ رشتہ واپس ہو جاتا ہے۔ وہ بہت پریشان تھا، ہر دن مزدوری کرتا بیچارہ، گھر میں آتا بیٹیوں کو دیکھتا تو بڑا افسوس ہوتا کہ یا اللہ میں ان کی شادیاں کیسے کروں گا۔ کوئی رشتہ نہیں لے کے آتا ہے، اور آتا ہے وہ رشتہ چلا جاتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو کسی شخص نے بتایا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک اللہ والا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس اللہ والے کے پاس اس سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ اللہ والوں کی باتوں میں بہت پاور ہوا کرتا ہے، اللہ والوں کی دعاؤں میں بہت طاقت ہوا کرتی ہے، بہت تاثیر ہوا کرتی ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے لیے دعا ہی کر دی تو میرے لیے بہت ہے۔ لیکن میں ان سے امید تو یہ کرتا ہوں کہ جب وہ اتنے بڑے اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کہ ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو ہم بھی جائیں گے اور اپنی بیٹیوں کے لیے سوال کریں گے کہ ہماری بیٹیاں 3 موجود ہیں اور تینوں شادی کے لائق ہیں، تو آپ ہماری کچھ نہ کچھ مدد کریں۔ ان کے دربار میں تو کوئی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، مالدار آتے ہوں گے، نہ جانے کون کون سیٹ آتا ہوگا، کون کون شخص آتا ہوگا اور وہ ان کو پیسے دے کے جاتا ہوگا۔ تو ان سے میں مانگوں گا اور ان سے مجھے مانگتے ہوئے شرم بھی نہیں آئے گی، اور وہ مجھے عطا بھی کریں گے، مجھے یہ یقین ہے۔ اب یہ اس سوچ پر اپنے گھر سے نکل گیا۔ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد یہ اس اللہ والے کے پاس پہنچا۔ وہاں پر وہ درس دے رہے تھے، اپنے مریدوں کو سمجھا رہے تھے، حدیث پاک سنا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہے تھے۔ جیسے یہ وہاں پر پہنچنے کے بعد وہاں کھڑا ہوا تو انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ جب درس مکمل ہوا اسے اپنے پاس بلایا، کہا بتائیے کیا بات ہے، آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور آپ کے پاس یہ آپ کے مرید، آپ کے خدام حاضر ہیں، میں ان کے سامنے آپ سے بات نہیں کر سکتا، ان کے سامنے میں آپ سے بول نہیں سکتا کہ میں کس لیے آیا ہوں، کیا میری مرضی ہے، کیا میں تمنا لے کر آیا ہوں، کیا میں آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو وہ اللہ والا جو تھا اس نے اپنے تمام خداموں کو وہاں سے دور کر دیا، کہا تم لوگ یہاں سے جاؤ، ابھی بلا لیں گے آپ کو۔ تو اب یہ اللہ والا اور یہ غریب انسان، یہ فقیر انسان آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ تو اس اللہ والے نے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہو، بہت بے چین لگتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ حضور ایسی ایسی بات ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں بیٹیاں جوان ہیں، شادی کرنے کے لائق ہیں، لیکن رشتے نہیں آتے، اس لیے کہ میں غریب ہوں، میں دن بھر مزدوری کرتا ہوں،
شام کو کچھ پیسے ملتے ہیں، ان سے دال چاول آٹا چل جاتا ہے ہمارے گھر کا خرچ، تو میں بیٹیوں کی شادی پھر جہیز کیسے لاؤں گا، لوگ آئیں گے ان کو کھانا کیسے کھلاؤں گا۔ حضور آج تو یہی چلتا ہے نا کہ جس کے ہاں جہیز ملتا ہے، جو جہیز زیادہ دے دیتا ہے تو رشتہ آدمی اسی سے جوڑنا چاہتا ہے۔ غریبوں کی کیا وسعت ہے حضرت، غریبوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی کو جہیز دیں گے، کسی کو اپنے دروازے پر 4 مہمان بلا کر بٹھائیں گے۔ ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے نا، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو حضور اب ہم کیا کریں گے؟ بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، ان کی عمر نکل رہی ہے، لیکن کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں مل پا رہا ہے، بس اسی وجہ سے کہ پیسے نہیں ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ تو بڑے غریب نواز ہیں، آپ غریبوں کو نوازتے ہیں، آپ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ اگر عطا کر دیں گے تو میری 3 بیٹیاں ہیں، تینوں کی شادی ہو جائے گی، یہ کام میرا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہ کچھ دیتا ہوں۔ اپنے ایک خادم کو بلایا اور کہا کہ جاؤ دیکھو کچھ اگر مال رکھا ہوا ہو، کچھ پیسے رکھے ہوئے ہوں جو باہر سے، کیونکہ وہاں پر آتا رہتا تھا، لوگ دے کے جاتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے کہ یہ نذرانہ میری طرف سے ہے، لنگر ہوتا تھا، جو ہے باہر سے لوگ آتے تھے، مسافر ہوتے تھے، کھانا کھاتے تھے، تو سب پیسہ اسی میں جو ہے وہ خرچ ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس خادم کو بھیجا، کہا جاؤ دیکھو پیسہ ویسا کچھ رکھا ہوا ہے، کوئی مال کوئی کچھ رکھا ہوا ہو تو لے کے آؤ، ان کو دے دیتے ہیں۔ وہ اندر گیا، خادم دیکھا اور بعد میں واپس آیا، کہنے لگا حضور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں بچا ہے، سارا جو کچھ تھا ہم لوگ جو ہے یہ دال چاول اور لنگر کا سامان لے آئے، اب تو کچھ بھی نہیں باقی ہے، اور حضور جو اور پیسے تھے وہ اور لوگوں میں بانٹ دیے، اور بھی لوگ آئے تھے ان کو دے دیے، اب تو کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ کہا دیکھیے ایسا ہے ابھی تو ہے نہیں، لیکن یہاں پر لوگ آتے ہیں دیتے ہیں، اور ہمارا کیا ہے، ہم غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لنگر میں لگا دیتے ہیں، تو آج تم بھی آئے ہو، ہمارے مہمان ہو، ہمارے مہمان بن کے رہو، آپ آرام سے یہاں آرام کرو، آج پورا دن انتظار کر لو، دیکھو کوئی ہو سکتا ہے اللہ کا نیک بندہ آئے اور کچھ نہ کچھ عطا کر کے چلا جائے، کچھ نہ کچھ دے کے چلا جائے، یہ تمہارے نام کا ہوگا، یہ تمہارے حق کا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ جو بھی آج کا مال آئے گا وہ ان کا ہو جائے گا۔ اس اللہ والے نے اپنے خادموں کو بتا دیا جو بھی آئے وہ ان کا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ شام تک انتظار کیا اس نے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ اللہ والا شام کو اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے اگر نا امید ہو گئے تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہاں بھی خسارے میں رہو گے، وہاں بھی خسارے میں رہو گے۔ بھروسہ کرو، صبر کرو، آج نہیں تو کل صحیح، آپ کل بھی ہمارے مہمان رہو گے۔ دوسرا دن ہوا، پورا دن اس نے انتظار کر لیا، پہلے تو خوشی خوشی آیا تھا، لیکن اب مایوسی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، اور وہ اللہ والا بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتا جا رہا تھا کہ تم صبر کرو، ضرور کوئی نہ کوئی آئے گا اور تمہاری امداد ہو جائے گی، تمہاری مدد ہو جائے گی، تمہارا کام ہو جائے گا۔ دوسرے دن پورا دن انتظار کیا، شام کو کوئی نہیں آیا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ بھروسہ کرو اللہ پر، صبر کرو، صبر رکھو، ہو سکتا ہے کہ تیسرے دن کوئی آ جائے اور تمہارا کام ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ اس کے چہرے پر وہ مایوسی دکھائی دے رہی تھی کہ پہلے تو بہت خوش تھا کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن اب اسے ایسا لگتا تھا کہ یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، بس یہی انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد یہ مجھے بھیج دیں گے ایسے ہی اور میں ایسے ہی چلا جاؤں گا، یہ وہ سوچ رہا تھا۔ اس اللہ والے نے کہا صبر کرو۔ تیسرا دن بھی ہو گیا، کوئی نہیں آیا، 1 روپیہ بھی نہیں آیا۔ تو اس اللہ والے نے اسے اپنے پاس بلایا، وہ اس خوشی میں آیا کہ شاید کہ کہیں سے پیسے آئے ہوں اور اس اللہ والے نے مجھے بلایا ہو اور پیسے دے گا اور کہے گا چلے جاؤ، تو یہ خوشی خوشی آیا۔ تو وہ اللہ والا بولا کہ آج بھی نہیں آیا کچھ بھی۔ تو جب اس نے اتنا سنا تو پھر مایوس ہو گیا، چہرہ اداس ہو گیا۔ تو اس اللہ والے نے کہا دیکھو 3 دن ہو گئے، 3 دن سے آپ ہمارے مہمان ہو، آپ کو بھی میں دیکھو تو روک کے رکھا ہوں، آپ کا بھی کام ہوگا، تو آپ یہاں رکو مت، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی ایسی مرضی کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں، کچھ آیا بھی نہیں، اور میرے پاس بھی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس اگر سب سے قیمتی چیز آپ اگر لوگے، میرے پاس سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ میرے جوتے ہیں، جو کہ وہ بھی پرانے ہیں۔ میں اپنے پاس کی سب سے قیمتی چیز بتا رہا ہوں، میرا لباس بھی اس لائق نہیں کہ میں آپ کو دے دوں، پھٹے پرانے جوتے ہیں، لیکن وہ میرے پاس سب سے قیمتی ہیں، تو وہ جوتے تم لے جاؤ، وہ تمہاری کفالت کریں گے۔ اس نے کہا اچھا، وہ جوتے میری کفالت کریں گے؟
اللہ والے نے کہا بالکل تمہاری کفالت کریں گے، تم یہ جوتے لے جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر کرو، نہ جانے کب اللہ تعالی تم پر رحم و کرم کی بارش نازل فرما دے اور تمہارے پاس اتنی مال و دولت ہو جائے کہ تم اسے رکھ بھی نہ پاؤ، تمہارے دامن چھوٹے پڑ جائیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے جوتے دے دیجئے، بے دل سے جوتے لیے اور نکل گیا۔ راستے میں چلتے چلتے اسے شام ہو چکی تھی تو ایک مسافر خانہ پڑا، وہیں پر وہ آرام کرنے لگا، آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ ادھر سے بادشاہ جو تھا وہ جنگ فتح کر کے اور بہت سارا مال لے کے، گھوڑوں پر لدا ہوا مال، اور وہ واپس آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس مسافر خانے کے قریب سے گزرا تو اسے خوشبو آ گئی، اپنے پیر کی، اپنے شیخ کی، جو ان کے پاس خوشبو آتی ہوگی وہی خوشبو اسے آ گئی، اور وہ اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، وزیر سے کہنے لگا کہ دیکھو تو میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو کہا آپ کے شیخ کی خوشبو؟ وہ تو بہت کوسوں دور ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم اگر ان کے پاس جائیں تو ایک دن لگ جائے گا پورا، لیکن مجھے یہاں سے خوشبو آ رہی تھی، اپنے شیخ کی آ رہی ہے۔ تو کہا کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ دیکھو یہیں مسافر خانے سے ہی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جلدی سے جو مسافر خانے کی دیکھ بھال کرتا تھا اسے بلایا گیا اور اس مسافر خانے کو کھلوایا گیا اور اس کے اندر بادشاہ اور وزیر چلے گئے۔ بادشاہ نے اس کے اندر دیکھنا شروع کیا، اور بھی بہت سارے مسافر تھے۔ جیسے ہی جیسے خوشبو قریب ہوتی جاتی بادشاہ اس کے قریب بڑھتا جاتا، یہاں تک کہ وہ اسی شخص کے پاس، اسی غریب انسان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تو اسے جگایا، اسی کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، اسے جگایا، کہا او بھائی اٹھو۔ جب وہ اٹھا تو کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا تمہارے پاس خوشبو آ رہی ہے میرے شیخ کی۔ تو کہا میرے پاس آپ کے شیخ کی خوشبو؟ کیا بات پاگل ہو گئے ہو؟ رات میں آپ کو، میں نے تو یہ سنا تھا کہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، آپ کو تو الگ ہی کچھ سونگ رہے ہیں آپ، میرے پاس اور آپ کے شیخ کی خوشبو؟ کہا جی ہاں، میرے شیخ فلاں فلاں ہیں، فلاں فلاں جگہ رہتے ہیں اور ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا، اس نے کہا اچھا وہ شیخ آپ کے شیخ ہیں، اچھا وہ جو اللہ والے ہیں، میں انہی کے پاس سے تو آیا ہوں، کیا وہ آپ کے شیخ ہیں، آپ ان کے مرید ہیں؟ تو وہ بادشاہ کہنے لگا جی ہاں وہ میرے شیخ ہیں، میں ان کا مرید ہوں۔ تو کہا اچھا تو خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اس نے وہ اپنا رومال کھولا، اس میں جوتے بندھے ہوئے تھے، کہا یہ جوتے انہی کے ہیں، انہوں نے مجھے یہ جوتے دے دیے اور کہا یہ جوتے تمہاری کفالت کریں گے۔ پورا واقعہ سنایا کہ میں کیوں گیا تھا ان کے پاس، میری 3 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کرنا ہے، اس معاملے کو لے کر میں ان کے پاس گیا تھا، ان سے کوئی مدد نہیں ملی، انہوں نے اپنے جوتے دیے، یہ تمہاری کفالت کریں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا تو یہ جوتے مجھے دے دیجیے آپ، اور آپ اس کی رقم بتا دیجیے، کتنی آپ اس کی رقم لیں گے، کتنے پیسے لیں گے؟ اس نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ پہلے تو آپ کے پیر نے بھی بہت زیادہ مذاق کر لیا مجھ سے، 3 دن مجھے روکے رکھے، کچھ بھی نہیں دیا، صرف یہ جوتے دیے ہیں، اب آپ بھی اچھا مذاق کر رہے ہیں، آپ ہیں کون؟ تو اس نے کہا میں کوئی بھی ہوں، لیکن تم اس کی قیمت بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے قیمت کیا بتاؤں، اس کے پھٹے پرانے جوتے ہیں، آپ اپنے حساب سے دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا میرے گھوڑے باہر کھڑے ہیں، ان پر بہت زیادہ مال و دولت ہے، بہت زیادہ مال و دولت ہے، اتنا مال و دولت ہے کہ زندگی بھر تم اس کو خرچ کرتے رہو لیکن وہ ختم نہیں ہوگا۔ دیکھنا چاہتے ہو کتنا مال و دولت ہے؟ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ مسافر خانے کے باہر آئے، کہا دیکھو یہ گھوڑے ہیں، ان پر یہ جو پوٹریاں لدی ہوئی ہیں نا، یہ ان میں سب میں بہت زیادہ مال و دولت ہے۔ تو کہا ارے یہ آپ سچ میں مجھے دے رہے ہو؟ آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اور وہ میرے شیخ ہیں، اور میں اپنے شیخ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم چاہو تو اتنی ہی مال و دولت میں تمہیں اور بھی دے سکتا ہوں اگر محل چلو۔ کہا اچھا، کہا یہ جوتے میرے لیے بہت قیمتی ہیں، کہا ٹھیک ہے تو تم یہ جوتے لے جاؤ۔ تو کہا میں اتنا مال و دولت گاؤں لے کے جاؤں گا، گھر لے کے جاؤں گا، گھر والے مجھ سے سوال کریں گے، گاؤں والے سوال کریں گے کہ اتنا زیادہ تم پیسہ کہاں سے لائے ہو، چوری کا الزام لگا دیں گے، بھائی مجھے نہیں چاہیے، یا تو مجھے لکھ کر دو، مجھے ایک تختی پر، ایک کاغذ پر لکھ کر دو کہ آپ بادشاہ ہو، آپ نے یہ سارا مال مجھے دیا ہے، اپنے پیر کے جوتے مجھ سے لیے ہیں، یہ معاملہ ہے، آپ لکھ دو تاکہ جب کوئی سوال کرے گا تو میں اسے یہ پھرا دکھا دوں گا، یہ تختی دکھا دوں گا۔ بادشاہ نے فوراً وہ تختی لی، اس پر لکھا اور مہر لگائی اور کہا یہ لے جاؤ، اب تم اپنے راستے جاؤ، ہم اپنے راستے جاتے ہیں۔ اس نے سارا کا سارا مال لیا اور وہ چلا گیا۔ اس نے آرام سے جا کر 3 بیٹیوں کی شادی کی اور اس کی زندگی بن گئی، اس کی لائف بن گئی۔ ادھر بادشاہ جو تھا
اپنے پیر کے پاس، اپنے شیخ کے پاس گیا اور ان جوتوں کو اپنے سر پر رکھ کر اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا۔ مرید اور تھے، وہ دیکھ رہے تھے، خدام دیکھ رہے تھے کہ آج بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ وہ جوتے جو اس شخص کو دیے تھے آج یہ بادشاہ اپنے سر پر لا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو بادشاہ جو تھا وہ اللہ والے کے قدموں میں گر کے رونے لگا، کہا حضور یہ آپ کی امانت ہے اور یہ آپ ہی کے پاس اچھی لگتی ہے، یہ سب کے پیروں میں جائے یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ تو وہ اللہ والا کہنے لگا کتنے میں واپس کیے؟ کہا حضور جتنا جنگ فتح کر کے مال و دولت ہمارے پاس تھا وہ سارا کا سارا اسے دے دیا۔ کہا بہت کم میں سودا کیا، میرے جوتوں کو اتنی کم قیمت میں تم نے خریدا؟ کہا حضور معاف کریں، ان جوتوں کے لیے اور آپ کے لیے تو اپنی پوری سلطنت قربان ہے، اگر وہ پوری سلطنت مجھ سے مانگ لیتا تو میں پوری سلطنت دے دیتا، لیکن اس نے مجھ سے مانگا ہی نہیں، وہ اتنے میں ہی خوش ہو گیا۔ حضور اسے اتنے میں ہی لے جانے میں دقت آ رہی تھی، تو حضور میں تو آپ کے لیے بالکل تن من دھن